اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام وتحیت والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ جیسا کہ گزشتہ مجلس میں نے علم کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ باب علم کے بیٹے کے تصدق میں بچھایا جانے والا یہ مقدس فرش اور یہ درسگاہ جو تشنگان علم کی تشنگی کو رفع کرنے کے لیے اور محبان اہل بیت کی محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے اور دنیا پہ اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ حسین ابن علی کے چاہنے والے، حسین ابن علی کے ماننے والے ہر دور میں ہر زمانے میں ذکر حسین کی طرف اپنے قدموں کو بڑھاتے ہیں اور بڑھا رہے ہیں اور بڑھاتے رہیں گے۔ زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں، لیکن حسینی نہ کل بدلے تھے، نہ آج بدلے ہیں، نہ قیامت تک بدلے رہیں گے۔ لوگوں نے اپنے جادے اور ارادے کو بدلا ہے، لیکن حسینی نہ جادہ بدلتا ہے، نہ ارادہ بدلتا ہے، نہ امام بدلتا ہے، نہ ایمان بدلتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کا ایمان کل ایمان سے وابستہ ہو وہ بدلے گا نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ تو یہ درسگاہ حسین ابن علی ہے اور قرآن ایک یونیورسل لا ہے جو پیغمبر کی طرف ایک معجزہ بن کے آیا اور آج بھی معجزہ ہی بنا ہوا ہے۔ سورہ نساء قرآن مجید کا 4 سورہ 6 پارہ آیت نمبر 105 اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر ہم نے جس کتاب کو تمہاری طرف نازل کیا ہے وہ حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ سورہ نور 24واں سورہ 18واں پارہ 25ویں آیت ان اللہ هو الحق المبین، بے شک اللہ وہ ہے جو حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ سورہ نساء قرآن مجید کا 4 سورہ 6 پارہ آیت نمبر 170 یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول من ربکم بالحق، اے لوگو یہ جو رسول تمہاری جانب اللہ کی طرف سے آیا ہے یہ بھی حق کے ساتھ آیا ہے۔ اور اس کے بعد کی آیت دیکھیں کہ سورہ انبیاء 21واں سورہ 17واں پارہ 24ویں آیت بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو حق کو پہچانتے ہی نہیں ہے، جو حق آشنا نہیں ہے، اور جب ذکر حق ہوتا ہے تو اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے تحرش کرتے ہیں، جب بھی ذکر حق ہوتا ہے تو چہروں کو موڑ لیتے ہیں، ہے نا؟ تو قرآن کتاب حق، اللہ خالق حق، رسول اللہ مالک حق، اور اکثریت
اکثریت حق آشنا نہیں، یہ مخالف حق ہے نا. تو اب قرآن بھی حق سے وابستہ، خدا بھی حق سے وابستہ، اس کا رسول بھی حق سے وابستہ. اب اگر ہمیں کتاب خدا کو سمجھنا ہے تو پہلے حق کو سمجھے، رسول حق کو سمجھنا ہے تو پہلے حق کو سمجھے، خدا برحق کو سمجھنا ہے تو پہلے حق کو سمجھے. میں دیکھیں آپ غور کریں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حق رہتا کہاں ہے، حق ملتا کہاں ہے، حق پلتا کہاں ہے. اب ہمیں تلاش ہے حق کی، اور جب تک ہم حق تک نہیں پہنچیں گے نہ رسول حق ملیں گے، نہ خدا برحق ملے گا، نہ کتاب حق ملے گی. تو اب ضرورت ہے کہ ہماری رسائی حق تک ہو. تو اب پوچھے کس سے کہ حق ملتا کہاں ہے، حق رہتا کہاں ہے، حق پلتا کہاں ہے، حق کو قرار کہاں ملتا ہے. تو پوچھے کس سے کہ جس نے شریعت بتائی ہے اس سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ تمہیں حق ملے گا کہاں. ہم نے رسول حق سے سوال کیا، اے رسول حق آپ بتائیے حق ملتا کہاں ہے. رسول حق نے مجمع حق میں تعارف حق کو زبان حق سے اس انداز میں کرایا کہ علی حق کو بلایا، دست حق کو علی کے کاندھے پہ رکھ کے زبان حق سے تعارف حق کو اس انداز میں کرایا کہ اللہم ادری الحق حیثما دار علی، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑے. حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑے. یعنی نبی حق نے یہ نہیں کہا کہ حق علی سے آگے ہوگا، ورنہ حق والوں کی پہچان ہی نہ ہوتی، لوگ سمجھ ہی نہ پاتے کہ یہ حق والے ہیں کون، باطل والے کون ہے. کہ حق کی شان یہ ہے، حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ علی کے پیچھے رہتا ہے، علی کے پیچھے رہتا ہے. اب جسے بھی یہ دیکھنا ہے کہ رسول حق نے تعارف حق تو کرا دیا کہ حق والا کون ہے، باطل والا کون ہے، تو یہ دیکھے کہ یہ کس کے پیچھے چل رہا ہے. تو چلنے والے کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس کے پیچھے چل رہا ہے. تو اب رسول حق نے بتایا کہ حق کی شان یہ ہے، حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ علی سے آگے نہیں رہتا، وہ علی کے پیچھے رہتا ہے، علی کا فالو کرتا ہے، علی کے پیچھے چلتا ہے. تو اب جو پیچھے ہے وہ حق ہے، جو بھی آگے آ جائے چاہے بزم میں ہو یا مسجد میں ہو. صلوات پڑھے محمد علی محمد پر. تو یہ حق کا تعارف رسول حق نے زبان حق سے حق والوں کے درمیان میں یہ اس انداز سے کرایا کہ اب جسے بھی یہ دیکھنا ہے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، تو یہ دیکھو کہ چل کس کے پیچھے رہا ہے، اس کا پیشوا کون ہے، اس کا امام کون ہے. اس لیے کہ ہم چلنے والے کو نہیں دیکھتے کس کے پیچھے چل رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں. اس لیے کہ اگر یہی دیکھا ہوتا چلنے والے کو تو موسیٰ کے پیچھے جو دشمن چل رہے تھے انہیں ڈبو دینا چاہیے تھا، فرعون کے پیچھے جو حق والا تھا اسے بچا لینا چاہیے تھا. لیکن اللہ نے کہا نہیں، ہم چلنے والوں کو نہیں دیکھتے، جس کے پیچھے چل رہے ہیں اسے دیکھ. صلوات پڑھے محمد علی محمد بار. تو یہ کتاب حق، پیغام حق حق والوں تک پہنچاتی رہے گی، تعارف حق کراتی رہے گی. تو یہ قرآن حق کے
پاکیزہ کلمات ہیں جو آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی ہدیہ کیے گئے۔ خدا برحق نے سورہ آل عمران میں جو قرآن پاک کا تیسرا سورہ ہے، چوتھا پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 164 میں اللہ نے یہ اعلان کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا مومنین پر۔ کیا احسان کیا؟ ایک رسول ان میں سے انہی کے درمیان میں بھیج دیا۔ تو آیت کا جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں اس پہ غور کریں آیت پہ، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے کیا کہا؟ احسان کیا۔ کس پہ احسان کیا؟ مومنین پہ۔ پھر کہتا ہے احسان کیا ہے وہ؟ ایک رسول ان کے درمیان میں بھیج دیا، انہی میں سے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو مومنین کہہ رہا ہے، مومن نہیں کہا اس نے، یہ رسول کو دیکھ کے مومن نہیں بنے۔ دیکھیں آیت پہ آپ غور کریں، رسول کے آنے کے بعد یہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پہلے مومن کہہ رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے رسول کو بھیجا۔ اس کا مطلب یہ وہ والے نہیں ہے جو دیکھ کے کلمہ پڑھتے ہیں، ہے نا بھائی، دیکھ کے ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ غیب پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو مومنین اللہ نے پہلے بتائے کہ مومنین پہ احسان، پھر احسان کیا ہے؟ ایک رسول ان میں سے، اور وضاحت کی کہ کون ہیں وہ مومنین، کہ جن میں سے ہم نے رسول کو بھیجا۔ رسول کس خاندان سے آیا؟ بھائی جناب ہاشم کے بیٹے شیبۃ الحمد اور شیبۃ الحمد کے نور نگاہ حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ کا یہ نور چشم، تو کس خاندان سے؟ ہاشمی خاندان سے۔ پیغمبر کا جو تعلق ہے وہ خانوادہ ہاشم سے ہے، خانوادہ عبد المطلب سے ہے۔ اچھا، اللہ نے کہا مومنین، اب یہ تو ڈکلیئر ہے کہ پیغمبر اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جناب ہاشم کے۔ اب یہ کہ جب پیغمبر آئے ہیں کون کون وہاں جہاں وہ آئے ہیں؟ ایک رسول کریم کے جد ہیں شیبۃ الحمد یعنی جناب عبد المطلب، دوسرے ان کے ام محترم بیضۃ البلد سید العرب شیخ بطحہ امین نور امامت محافظ رسالت کلید بردار کعبہ جناب عمران حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ ایک ان کی مادر مہربان جناب آمنہ بنت وہب، ایک ان کی چچی فاطمہ بنت اسد، یعنی وہ بی بی کہ ماں کا سایہ اٹھنے کے بعد رسول کے سر پہ ماں کا سایہ بن کے اس انداز میں رہی کہ خود نبیوں کے نبی کو یہ کہنا پڑا کہ ہیا امی بعد امی، میری ماں کے بعد ماں کا سایہ بننے والی کل بھی بنت اسد تھی، آج بھی بنت اسد ہے۔ تو اب کتنی ذوات ہو گئی؟ ایک جناب عمران کی ذات جناب ابو طالب کی، ایک جناب عبد المطلب، ایک فاطمہ بنت اسد، اور ایک جناب آمنہ بنت وہب۔ یہ چار ذاتیں ہیں جب پیغمبر آئے ہیں، ہے نا؟ قرآن نے کیا کہا؟ مومنین۔ بس یہی فرق ہے مسلمین میں اور ان مومنین میں، ہے بھائی، مسلمین میں، عام مسلمین میں عام کلمہ پڑھنے والوں میں
اور رسول کی آمد سے پہلے نگاہ مشیت میں مومن قرار پانے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی کو 40 سال کے بعد نبی نہیں مانا، بلکہ نبی کے آنے سے پہلے نبی کی نبوت کے قائل تھے، ہے نا؟ اب میں آپ کے ذہن کو یہاں لانا چاہتا ہوں، آئیے پوچھ لیتے ہیں کہ مومن، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مومن کہتے کسے؟ ابھی پہلے یہ بھی تو ڈکلیئر ہو نا کہ مومن کہتے کسے ہیں۔ سورہ الحجرات 49واں سورہ 26واں پارہ آیت نمبر 15، انما المؤمنون الذین یؤمنون باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، فقط اور فقط مومن وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد نہ وحدت میں شک کرے نہ رسالت میں شک کرے، ہے نا؟ دیکھیں مومن کون ہے کہ جو وحدت پہ بھی ایمان رکھتا ہو اللہ کی، اور رسول کی رسالت کا بھی قائل ہو۔ قرآن نے کیا کہا؟ اسے مومن کہتے، نہ وحدت میں شک ہو نہ رسالت میں شک ہو، اس لیے کہ اگر ایمان لانے کے بعد رسالت میں شک کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ پھر آپ دیکھیں سورہ نور 24واں سورہ 18واں پارہ 62ویں آیت، انما المؤمنون الذین یؤمنون باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه، فقط اور فقط مومن وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ پر ایمان لائے، اور رسول اگر کسی کام، مخصوص کام کے لیے کسی مقام خاص پہ کسی بھی مقام پر لے جائیں اسے ساتھ میں، تو لم یذهبوا، تو وہ رسول کو چھوڑ کے بھاگے نہیں۔ دیکھیں مومن کی شان قرآن بتلا رہا ہے، میں کسی روایت کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی آیت کی بات کر رہا ہوں۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ قرآن کسے بتلا رہا ہے کہ مومن اللہ پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان، اور رسول اگر کسی امر خاص کے لیے اپنے ساتھ میں کسی کو لے جائے تو لم یذهبوا، وہ رسول کو چھوڑ کے جائے نہیں، رسول کو چھوڑ کے بھاگے نہیں جب تک رسول اجازت نہ دے دے، اس لیے کہ جو رسول کو چھوڑ کے چلا جائے، ارے جب وہ مومن نہیں ہو سکتا تو امیر المومنین کیسے؟ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد بار۔ تو یہ مومن، قرآن نے بتایا مومن کسے کہتے ہیں؟ ایک وحدت کے اوپر ایمان لائے، یعنی اللہ کی وحدت کا قائل ہو، رسول کی رسالت کا قائل ہو، یہی نا؟ یہ قرآن نے ڈکلیئر کر دیا۔ اب آئیے کتاب شیخ الابطا، ہمارے برادر اہل سنت کے ایک عالم کی کتاب ہے، کتاب شیخ الابطا، اور مومن ابو طالب مومن قریش، اس کے علاوہ چھڑی ساری کتابوں کو چھوڑیے، اس وقت ترجمے والا قرآن علامہ فرمان علی صاحب کا سب کے گھروں میں موجود ہے، اس کے حاشیے پر بھی دیکھیں گے آپ، جناب عمران یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات پاک، پیغمبر کے آنے سے پہلے ان کے دست پاک میں ایک انگشتری تھی، اس میں ایک نگینہ تھا، نگینے پہ ایک نقش تھا، وہ نقش سنیے کیا تھا۔ میں بتا چکا ہوں آیت کے ذریعے کہ مومن کسے کہتے؟ جس کا ایمان اللہ پر ہو، رسول اللہ پر ہو، ہے نا، اور شک نہ ہو اسے، یہ ہے مومن۔ جناب ابو طالب کی، عمران کی جو انگوٹھی تھی اس پہ ایک نقش تھا جو کندھا تھا، اس کا مطلب یہ نقش انگوٹھی پہ بعد میں آیا ہے، ابو طالب کے دل میں پہلے نقش تھا، ہے نا؟ بھئی آپ سنار کے یہاں جاتے، کوئی اسے آپ ڈیزائن دیتے تو پہلے آپ کے دل اور دماغ میں وہ ڈیزائن ہوتا ہے، پھر زبان پہ آتا ہے۔ بھئی کسی کے سامنے بھی آپ کا کوئی چیز اس سے بنوانا چاہ رہے اور اسے آپ فارمولہ بتلا رہے تو وہ فارمولہ پہلے آپ کے ذہن میں ہے نا؟ بھئی دیکھیں آپ، ہے نا؟ آپ نے کہا کسی مصور سے کہ تصویر اس انداز میں بناؤ، تو پہلے وہ تصویر آپ کے دل میں ہے، پھر ذہن میں آئی، پھر زبان پہ آئی، پھر اس کا اظہار ہے نا؟
تو اب یہ جو نقش تھا انگوٹھی پہ، یہ نقش پہلے ابو طالب کے دل میں تھا، پھر زبان پہ آیا، پھر انگشتری پہ کے نگینے پہ آیا۔ وہ کیا تھا نقش؟ وہ نقش دیکھے، رضیت باللہ ربن، رضیت باللہ ربن بے ابن اخی نبیًا بے ابن علی ولیًا وصیًا اماما۔ رضیت باللہ ربن، میں اللہ کی ربوبیت پر راضی ہوں۔ میں دیکھے ابھی رسول آیا نہیں دنیا میں، اور اپنے بھائی کے بیٹے کی نبوت کا قائل ہوں، اپنے بھائی کے بیٹے کی نبوت کا قائل ہوں۔ نہ ابھی نبی آئے ہیں نہ علی آئے ہیں۔ آگے کا نقشہ کہتا ہے وَبِابْنِ عَلِيٍّ، اور اپنے بیٹے علی کی ولایت کا بھی قائل ہوں، وصایت کا بھی قائل ہوں، امامت کا بھی قائل ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت رسالت پناہ اس کائنات میں آئے نہیں، لیکن حضرت عمران کی انگوٹھی کے نقش پہ غور کرے، رضیت باللہ ربن، یعنی اس میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، بے ابن اخی نبیًا، اس میں محمد الرسول اللہ بھی ہے، بے ابن علیًا، اس میں علی ولی اللہ بھی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ابو طالب کو کافر کیوں کہا جاتا ہے، کہ ان کا ایمان صرف اشہد ان محمد الرسول اللہ تک نہیں تھا، بلکہ علی ولی اللہ تک تھا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ تو اس میں گواہی کتنی گواہی ہو گئی؟ وحدت کی بھی گواہی ہے، رسالت کی بھی گواہی ہے، امامت کی بھی گواہی ہے، اور یہ گواہی رسول کے آنے کے بعد نہیں۔ بس یہاں سے آپ اندازہ لگا لے کہ عام کلمہ پڑھنے والوں میں اور ابو طالب میں اتنا ہی فرق ہے کہ عام کلمہ پڑھنے والوں نے پیغمبر کو دنیا میں آنے کے 40 سال کے بعد نبی مانا ہے، اور ابو طالب نے آنے سے پہلے اس کی نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ اللہ نے کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا مومنین پر، ایک رسول ان میں سے انہی کے درمیان میں بھیج دیا۔ رسول آیا کب ہے؟ 1 عام الفیل 17 ربیع الاول 29 اگست 570 عیسوی دوشنبے کی صبح صادق کو رسول صادق کا نور پر نور خانہ ابو طالب میں جلوہ افغن ہوا۔ یہ کہہ دیا جائے کہ یہ آفتاب نبوت افق خانہ ابو طالب پر رونما ہوا۔ بس فرق اتنا تھا کہ ایک آفتاب وہاں چمک رہا تھا، ایک آفتاب ابو طالب کے گھر میں چمک رہا تھا۔ اس آفتاب کی روشنی زمین پہ آ رہی تھی، اس کی روشنی آسمان پہ جا رہی۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ تو یہ ایک عام الفیل، یہ عام الفیل کیا ہے ہمارے بچے بھی سمجھ لے، اس لیے کہ اس درس گاہ سے آنے والا اگر لینے کے لیے آتا ہے تو شہنشاہ کربلا اسے خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتا،
اور منزل عطا پہ حسین ابن علی مذہب نہیں دیکھتے، نظریہ دیکھتے ہیں. اس لیے کہ آنے والا اگر عقیدت کے سانچے میں ڈھل کے آیا ہے تو اپنے دامن مراد کو پور کر کے گیا ہے. لوگ دوسروں کے دروازے سے خالی ہاتھ پلٹے ہیں، امام کے دروازے سے کوئی کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا. اس لیے کہ شہنشاہ کے بیٹے کے آستانے پہ آ کے بھی اگر خالی ہاتھ چلا جائے تو اس سے بڑی افسوسناک بات کیا ہو سکتی ہے. اس لیے آقائے نامدار ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. تشریف رکھے، ایک اور صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. چونکہ زینت ہے علماء، ہماری بزم کی زینت ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے افتخاری صاحب ہیں، مولانا مصروف ہیں، مولانا فیروز صاحب ہیں، کامل صاحب ہیں. یہ حسین کی محبت میں ایک جاذبیت ہے. یہ کہہ دوں کہ مجلس ایک ایسا مقناطیس ہے، ایک ایسا میگنیٹ پاور ہے کہ جو بیماروں کو شفا دیتا ہے، ضعیفوں کو جوان بنا دیتا ہے، دور والوں کو قریب کر دیتا ہے، اختلاف کی دیواروں کو منہدم کر دیتا ہے، مذہب کی دیواریں گرا دیتا ہے. یہ ایک مجلس ایسا میگنیٹ پاور ہے کہ جسے ڈاکٹر نے کہا آرام کرنا، لیکن جب مجلس ہوتی ہے تو پتہ نہیں اس میں جاذبیت کیا ہے، مریض کھڑا ہو جاتا ہے، مرض کو بھول جاتا ہے. جتنی دیر مجلس میں بیٹھا رہتا ہے اسے احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں مریض ہوں بھی یا نہیں. اس لیے کہ یہ وہ شفا خانہ ہے کہ کائنات کے شفا خانے سے شفا ملے یا نہ ملے، لیکن یہاں سے شفا ضرور مل جاتی ہے. تو یہ ہے بزرگ جو ہے وہ مجلس کی زینت بھی ہوتے ہیں. علماء اور بزرگ اور صاحبان عقل یہ زینت ہوتے ہیں. اچھا، ہر دھرم میں ہے یہ. ہندوازم میں بھی آپ دیکھیں کہ بزرگوں کے لیے کہتے ہیں کہ نے سے سبھایت نے سنتی وردا، نے سے سبھایت نے سنتی وردا، وردانت ودنتی دھرم ہے، دھرم سے نویت نے ستیم استی، ستیم نہ تد یہ چھلم بھی پیتی. وہ کہتے ہیں وہ مجلس ہی نہیں ہے جس میں بزرگ شامل نہ ہو، اور وہ بزرگ ہی نہیں ہے کہ جو مذہب سے تعلق نہ رکھتے ہو، اور وہ مذہب ہی نہیں ہے کہ جس میں حق نہ ہو. جس میں باطل ہو اسے سب کچھ کہہ سکتے ہیں، مذہب کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے. تو یہ ہے، تو یہ صاحب عقل اور صاحب علم اور بزرگ زینت ہوتے ہیں مجلس کی. تو ایک عام الفیل عام بھی عام ہے. اگر اردو میں الف کے ساتھ میں آ جائے تو وہ مینگو چوسنے والا، اور اگر عین سے آ جائے تو خاص کے مقابل میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ خاص ہے، یہ عام ہے. لیکن اب عربی میں آیا ہے یہ عین الف میم عام. عام کے معنی ہے سال، جیسے عام الحزن غم کا سال، عام الفیل فیل کے معنی ہے ہاتھی، اور عام کے معنی ہے سال، ہاتھیوں والا سال. یہ کیا ہے ہاتھیوں والا سال؟ اس کو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسے ایکسپلین کروں، اور اس نظریے سے ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے وہ چھوٹے بچے بھی سمجھے. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے، صاحبان فہم، صاحبان عقل، صاحبان علم حضرات کا مجمع ہے. عام الفیل یعنی پیغمبر جس سال میں اس دنیا میں آئے، بظاہر نور پیغمبر رونما ہوا سرزمین مکہ پر، تو ایک عام الفیل تھی. یہ ہاتھیوں والا سال. یمن ایک ملک، یمن کا ایک بادشاہ تھا. یہ ہے جناب شیبۃ الحمد کے پیریڈ کی بات. یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تبا تھا. اسے کچھ لوگوں نے گمراہ کیا کہ سرزمین مکہ پر یہ جو اللہ کے نام سے گھر بنا ہوا ہے، اس میں بڑا سونا چاندی ہیرے جواہرات بھرے ہوئے، لہذا تم اس میں حملہ کرو اور وہ سارا جو کچھ بھی اس میں سونا چاندی ہیرے جواہرات بھرے ہوئے ہیں وہ تمہارے کنٹرول میں آ جائیں گے. اس نے علماء کی ایک میٹنگ کال کی، راہبوں کو بلایا
کہ یہ بتاؤ بھائی، یہ جو کچھ لوگ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کعبہ ہے سرزمین مکہ پر، سرزمین مکہ پہ کعبہ ہے نا، جس کے لیے سورہ آل عمران جو تیسرا سورہ ہے، تیسرا پارہ ہے، اور 61ویں آیت میں اعلان ہوا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین، کہ وہ جو سب سے پہلا وضع کیا گیا گھر اللہ کا سرزمین مکہ پر، جو عالمین کی ہدایت کے لیے بنایا گیا، اس کا تذکرہ ڈیٹیل سے بتلایا گیا. تو راہبوں نے یہ کہا کہ بھائی وہ تو ایک مقدس مقام ہے اور ہمارے بزرگوں نے بنایا، وہ حضرت ابراہیم نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے، تمہارے ذہن میں کیسے خیال آ گیا کہ اسے منہدم کر دیا جائے؟ تو اسے احساس ہوا اور ان حاسدوں کو سزا دی جو بیت کے دشمن تھے. دیکھیں آپ غور کریں، حالانکہ یہ جو بادشاہ تھا یہ بے دین تھا، لیکن اس کے باوجود بھی عظمت بیت سمجھ گیا، عظمت بیت سمجھ گیا اور بتا دیا کہ بیت کے گستاخ کو معاف نہیں کیا جائے گا. ارے جب بیت کا گستاخ معاف نہیں کیا جا سکتا تو اہل بیت کا گستاخ. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر. یہاں موجود ہے علماء دین، ساتری، شورا حضرات، ذمہ دار، ادادار، سب کی سلامتی کے لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. کوٹی کی آواز سے کیا جادادات سے آخری ادادات تک کوٹی کی آواز سے چونکہ سرزمین علی پور سے تعلق ہے آپ کا، اور ثبوت بھی پیش کیا کہ علی والا جو ہے وہ کہیں بھی چلا جائے محبت علی کے ثبوت میں بے چین ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر. یہی تو شان ہے اس ذکر کی کہ بوڑھا بھی اپنے آپ کو جوان سمجھ کے کھڑا ہوتا ہے. تو اب اس کے ذہن میں عظمت کعبہ آئی اور بڑے ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ زیارت کعبے کے لیے چلا، اور اس نے غلاف چڑھایا کعبے کے اوپر اور اس کے تقدس کے لیے کچھ قوانین نافذ کیے کہ یہ مقدس سرزمین ہے، اس کا احترام کیا جائے. اس کے بعد بادشاہ گزرے. ایک بادشاہ تھا اشرف یہودی، اس نے یمن کے اوپر حملہ کیا اور یمن کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. جو یمن کا بادشاہ تھا اس کی شکست ہوئی اور اشرف یہودی کی فتح ہوئی. یہ اشرف یہودی نے صنعاء میں ایک گرجا گھر بنایا اور اس نے اعلان کیا کہ اس عبادت گاہ سے بہتر کوئی عبادت گاہ نہیں ہے دھرتی کے اوپر، زمین کے اوپر، اس سے بہتر کوئی عبادت گاہ نہیں ہے. لوگوں نے کہا تو اس کی عظمت بتلا رہا ہے، سرزمین مکہ پر اللہ نے ایک ایسا گھر بنوا دیا ہے کہ لوگ دور دراز سے اس کے دیدار کے لیے آتے ہیں. اب اسے احساس ہوا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس گرجا سے بہتر کوئی عبادت گاہ نہیں ہے. وہ کہاں ہے؟ کہ سرزمین مکہ پہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں اس کا. کہا اچھا ٹھیک ہے، اسے مسمار کیا جائے. جب وہ نہیں ہوگا تو اب سب کی نگاہوں میں عظمت گرجا گھر کی ہو جائے گی. اس نے انتخاب کیا جانوروں میں سے مضبوط جانور کا ہاتھی کا، اور انسانوں میں سیاہ چمڑی والے وہ نیگرو افریقی لوگ، ان کا انتخاب کیا اور خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے ارادے سے چلا. یہ سیاہ چمڑی والوں کی ایک فوج ہاتھوں میں سلیبے لیے ہوئے نعروں کو بلند کرتے ہوئے سرزمین مکہ پہ پہنچے، اور مکہ میں انٹر ہونے کے بعد، داخل ہونے کے بعد انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور پہلا کام یہ کیا کہ جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا اہل مکہ کے، اور انہی میں
जनाबे अब्दुल मुत्तलिब शैबतुल हमद के ऊंटों और बकरियों और जानवरों को भी गिरफ्त में ले लिया। उसने अपना खैमा नस्ब कर लिया, दाखिल तो हो गया सरजमीन मक्का पर और पड़ाव डाल दिया। उसके बाद जब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को खबर हुई कि इसने अशरफ यहूदी ने, इसी का नाम अब्राहा था, अशरफ यहूदी अब्राहा ने मेरे जानवरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, तो उनकी आजादी के लिए उसके पास में गए। उसने एहतराम किया, बिठाया, और बिठाने के बाद में कहा कि मैं ये समझता था कि तुम अल्लाह के घर को मैं मिस्मार करने के इरादे से आया हूं, तुम अल्लाह के घर के बारे में मुझसे कहोगे, रिक्वेस्ट करोगे कि उसे गिराना नहीं, उसको मिस्मार नहीं करना, काबे की हिफाजत के लिए मुझसे कुछ कहोगे, लेकिन तुम काबे की हिफाजत के लिए नहीं कह रहे, अपने जानवरों की हिफाजत का तुम्हें एहसास है, बैतुल्लाह की हिफाजत का एहसास नहीं है। का जानवर मेरे हैं, घर उसका है, जानवर मेरे हैं, घर उसका है, जानवरों की हिफाजत मेरे हवाले है, घर की हिफाजत उसके हवाले है। क्या ये मेरे जो जानवर गिरफ्त में ले लिए उनको आजाद कर दिया जाए? क्या ठीक है, आजाद करवा दी। सिपाही को हुक्म दिया कि जो जानवर इनके हैं सभी जानवरों को आजाद कर दिया जाए। उसने एक हाथी पाला हुआ था जिसका नाम महमूद था। महमूद उस नस्ल के हाथी को कहते हैं जिसे सदाया जाता था। उसकी सूंड में 2 तलवारें बनी हुई थी, और जब वो मैदान में आता और इशारा पाता तो वो तलवारें ऐसे चलाता था कि जैसे जंग के मैदान में कोई मुजाहिद जिहाद कर रहा हो। वो उसका सदाया हुआ हाथी उसके खेमे के बाहर बैठा हुआ था। ये सैयदुल अरब, अमीने नूरे इमामतो रिसालत, जसीमुल कामत, वजीह चेहरा रखने वाले, वो कुशादा पेशानी जिससे निकलने वाला नूर नूरे नबी का पैगाम पहुंचा रहा था, अब अपने मकाम से उठे और उठने के बाद उसके खेमे से जैसे ही बाहर निकलना चाह रहे थे, उस अशरफ यहूदी ने अपने हाथी को इशारा किया कि इनका काम तमाम कर दे। वो अपने मकाम से उठा और उठने के बाद जनाबे शैबतुल हमद के सामने आया, और आने के बाद उसने अपनी पेशानी जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के कदमों में रख दी। ये मंजर देख के अब्राहा हैरत की तस्वीर बन के रह गया कि ये मेरा सदाया हुआ जानवर है, कभी मेरी ताजीम इस अंदाज में नहीं की, मेरे दुश्मन के सामने सजदे के लिए झुक गया, मेरे दुश्मन के सामने अपनी पेशानी को झुका दिया। मैं कहूंगा ए अब्राहा, ए अशरफ यहूदी, ये जानवर है, तू इंसान है, ये जानवर हो के इनकी अजमत समझता है, तू इंसान हो के। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उसके बाद ये गुस्से में तिलमिला उठा, ये क्या हो गया, ये मेरा सदाया हुआ जानवर आज तक मेरी ताजीम के लिए न बढ़ा और जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के सामने पेशानी झुका बैठा। अरे ये जानवर हो के तुझे बतला रहा है कि ये साहिब अजमत है, ये जात साहिब अजमत है,
اب بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا تو تو ہمت کر اور بڑھ آگے، اب سمجھ میں آئے گا۔ اب یہ چلا ادھر سے، اس نے جانوروں میں سے منتخب کیا ہیکل قسم کے جانور، ہاتھیوں کو، ادھر اللہ نے منتخب کیا پرندوں میں سے چھوٹے پرندے کو، اس نے انسانوں میں انتخاب کیا حبشی اور نیگرو، سیاہ چمڑی والوں کا، ان پرندوں نے پتھروں کا انتخاب نہیں کیا، کھرونجے کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں کا انتخاب کیا۔ اب ادھر سے بندے کا انتخاب، ادھر اللہ کا انتخاب۔ بندے کا انتخاب ایج کے لحاظ سے بھی ہے، بدن کے لحاظ سے بھی ہے۔ وہ دیکھیں، آپ غور کریں، اللہ کا انتخاب نہ ایج کے لحاظ سے ہے نہ جسم کے لحاظ سے ہے۔ اس اشرف یہودی نے جانوروں میں سے ہاتھیوں کا انتخاب، ذات واجب الوجود نے رحمان و رحیم و کریم و علیم و خبیر و ستار و غفار و حی و قیوم و ذوالجلال والاکرام لم یلد ولم یولد نے پرندوں میں سے سب سے چھوٹے پرندے کا انتخاب کیا، ابابیل۔ ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، ظاہر ہے کہ خود ابابیل کتنا چھوٹا پرندہ، اس کی منقار کتنی چھوٹی، اس میں کتنا چھوٹا پتھر ہوگا، ہے نا۔ ادھر سے ابرہا چلا فوج لے کے، ادھر سے پرندوں کا غول چلا، ابابیلوں کا۔ سورہ فیل 105 نمبر کا سورہ ترتیب موجودہ کے لحاظ سے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ادھر سے چلا ابرہا، ادھر سے چلا ابابیلوں کا لشکر، منقاروں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں، ان کے ہاتھوں میں سلیبے ہیں، بیلچے ہیں، یہ ادھر سے چل رہے ہیں۔ اللہ کا انتخاب شدہ پرندوں کا گروہ ادھر سے آیا، ان کی منقاروں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں۔ اب جو بارش کی ہے، جو بمباری کی ہے ان پرندوں نے، یہ پہلی بمباری ہے اسلامک وے سے جو دشمن کے اوپر ہوئی ہے۔ ایٹم کی طاقت یہیں سے ملی ہے۔ اب جو ان پرندوں نے بارش کی ہے تو اب قرآن نے منظر کشی کی ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اصحاب فیل کے ساتھ میں کیا سلوک کیا ہے؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، انہیں کیسے ذلیل کیا، انہیں کیسے قعر مذلت میں ذات واجب نے ڈھکیل دیا ہے۔ اس کا اعلان کر رہا ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ نے بھیجا پرندوں کا ایک غول، طیرن پرندوں کا غول ابابیل کی شکل میں، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جن کی منقاروں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی کھرونجے کی۔ اب جو اس کے بعد بارش ہوئی ہے، ہاتھی بھی ہے، ہاتھی والے بھی ہے، نعرے بھی ہے، ہاتھوں میں بیلچے بھی ہے، اور اس کے بعد جو بمباری ہوئی تو اب قرآن کہتا ہے نہ ہاتھی کا پتہ نہ ہاتھی والے کا پتہ، ہاتھی کا بھی پتہ نہیں کہاں گیا، ہاتھی والے کہاں گئے، کعصف مأکول، چبایا ہوا بھوسا۔ ارے کوہ تکبر بھوسے میں کیسے بدل گیا؟ اللہ نے بتا دیا کہ جو بڑا بن کے آتا ہے اسے ہم چھوٹے سے ایسے ہی ذلیل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ بڑا وہ نہیں ہے جو خود بن رہا ہے، بڑا وہ ہے جسے ہم بنا رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ کعصف مأکول، گویا چبایا ہوا بھوسا، نہ ہاتھی دکھائی دیا وہاں، نہ ہاتھی والے دکھائی دیے، چبایا ہوا بھوسا، اور اسے
किसान लोग जो जानवरों को पालते हैं और भूसा उनके सामने डालते हैं और वो चबाने के बाद में बहुत देर तक चबाते रहते हैं, उसकी कंडीशन क्या होती है वो बेहतर जानेंगे। अल्लाह ने भूसा नहीं कहा, चबाया हुआ। अरे कंकरी आई कहां से थी, ये परिंदे आए कहां से थे, चले कहां गए? जहां की कंकरी ने फौज का भूसा बना डाला, वहां के कारखाने की ढली तलवार क्या होगी? एक सलावत बड़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अल्लाह ने अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, है ना, मुतवज्जह किया, क्या तुमने नहीं देखा? और यही मिजाज फिर दूसरे दुश्मन के लिए भी इस्तेमाल किया। सूरह फजर 89 नंबर का सूरा 30वें पारे से ताल्लुक रखता है। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिआद इरमा ज़ातिल इमाद लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद व समूद लजी जाबु सखरा बिल वाद व फिरऔन ज़िल औताद। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिआद, तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आद के साथ में क्या सलूक किया? इरमा ज़ातिल इमाद लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, वो इरम वाले, वो जन्नत वाले, वो तवीलुल कामत लोग कि जिनके मिसल शहरों में था ही कोई नहीं था, है ना। इरम वाले जानते हैं ना किसने बनाई थी इरम, जन्नत? शद्दाद ने अपने दादा के नाम पे इसका नाम रखा था इरम। शद्दाद और शदीद ये दो भाई थे ना, तो शदीद भी बादशाह था और शद्दाद भी। ये बात और है कि शदीद पहले मर गया, शद्दाद बाद में मरा। लेकिन जब शदीद मरा तो उसके अंडर में जो किंगडम थी, जो राजधानी उसकी थी और जो बादशाहत के तहत उसका पूरा सिस्टम था, वो इसके अंडर में आ गया। उस वक्त जो नबी थे उन्होंने इसे तबलीग की, अल्लाह से डराया, खौफ खुदा दिलाया और नेकियों की दावत दी। उसने कहा कि भाई नेकी का अंजाम क्या है? का अल्लाह तो फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। आदिल मुतलक है कि एक जर्रे के बराबर भी अगर कोई नेकी करेगा जजा देगा और बुराई करेगा तो सजा देगा। का जजा का नाम क्या है? का जन्नत है। जन्नत है। का जन्नत कैसी होती है? तस्वीर खींची कि जन्नत की ये कंडीशन है, जन्नत की तस्वीर खींच दी कि ये तो जन्नत में सारी फैसिलिटीज होती। का अच्छा, जन्नत को फिर यही बनवाता हूं मैं। खुशगवार मौसम आबो हवा के लिहाज से उसने एक जमीन का इंतखाब किया और जितना भी खजाना था बराबर, जितने भी छोटे बादशाह थे उनसे सबसे मंगवा लिया। सोना चांदी हीरे जवाहरात मुश्क अंबर सब कुछ जमा कर लिया उसने और जन्नत बनवाई। सबको मालूम है कितना टाइम लग गया था उसमें? 100 साल। 100 साल तक जन्नत बनती रही, शद्दाद की जन्नत। और जब कंप्लीट हो गई तो उसके दीदार के लिए चला। दरवाजे से दूर था, करीब भी नहीं पहुंचा कि मलकुल मौत ने पीछे से आवाज को बुलंद किया। डर गया, लरज गए कदम। कौन? का मौत। भाई ये लफ्ज ऐसा है ना कि बड़े बड़े के कलेजे दहल जाते। ये तो अहले बैत ही का घराना है, ये तो अबू तालिब के बेटे ही की शान है कि चाहे मौत उसके ऊपर आ पड़े या वो मौत के ऊपर जा पड़े, अबू तालिब का घराना मौत से नहीं घबराता। ये शान तो इस घराने की है, नहीं तो अच्छे अच्छे मौत से डर जाते। लरज गया, मलकुल मौत, हाँ क्यों आए हो? कब बस अब तैयारी करो, हो गया टाइम पूरा। कहा भाई ये जो 100 साल लग गए, सब कुछ पूरा जितना भी मालूम है उसमें सर्फ हो गया, देखने तो दो, देखने तो दो। का तेरी बनाई हुई जरूर है, तेरी बनाई है, लेकिन तू अपनी बनाई में भी देखे, आप गौर करें, हैं अपनी बनाई हुई जन्नत में भी नहीं जा सकता। इसलिए कि जन्नत का जो कॉन्सेप्ट है वह उज़्लिफ़तिल जन्नतो लिल मुत्तकीन। अल्लाह ने जन्नत को सजाया है मुत्तकीन के लिए। यानी अल्लाह ने बता दिया कि जब शद्दाद अपनी बनाई हुई जन्नत में नहीं जा सकता तो शद्दाद मिजाज अल्लाह की बनाई हुई जन्नत में कैसे जा सकता? सलावत पढ़े मोहम्मद
آل محمد پر. علم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد والثمود الذي جابوا الصخر بالواد. اور وہ قوم سمود جو پتھروں کو تراش کر گھر بناتے تھے. وفرعون ذی الاوتاد، اور وہ فرعون جو سزا کے لیے میخیں گاڑتا تھا. کیا حال ہوا؟ یعنی اللہ ان کی ذلت کا اعلان کر رہا ہے. اللہ جس کو ذلیل کر دے، کائنات کے سپر پاور بھی اسے عزت نہیں دے سکتے، اور اللہ جسے عزت کا تاج پہنا دے تو کائنات کے سارے ذلیل مل کے بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتے. تو یہاں ذلت کا اعلان کرتا چلا گیا ہے نا، یہاں ذلت کا اعلان کرتا چلا گیا. پھر ایک مقام پہ کسی کی عزت کا اعلان بھی کر رہا. اب تک ذلت کا اعلان علم ترا یہ کہہ کے، علم کہہ کے ذلت کا اعلان کیا. سورہ والضحیٰ 95 نمبر کا سورہ 30 پارے سے تعلق رکھتا ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی. علم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. والضحیٰ عجیب روشنی لے کے آیا ہے یہ سورہ، ہے نا؟ کیا روشنی ہے، کیا اجالا ہے. اے دن چڑھے کی قسم، والضحیٰ روشنی کی قسم. والضحیٰ بس دیکھیں آپ، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ سج جائے. ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ وہ کبھی ناخاطر ہوا. ولسوف یؤتیک ربک فترضی، ہے نا؟ ان قریب اللہ تمہیں ایک ایسا تحفہ دے گا تم اس سے راضی ہو جاؤ گے. مجھے نہیں پتا اللہ کیا دے کے راضی کر رہا ہے اپنے رسول کو. آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ نبینا تک سارے نبیوں کی خواہش یہ ہے اللہ راضی ہو جائے. بھائی ہر ایک آدمی کہتے ہیں رضی اللہ، اللہ دیکھیں آپ غور، ہر ایک کی خواہش ہے نا اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. سارے نبیوں کی خواہش ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی خواہش ہے رسول اللہ راضی ہو. بھئی یہ ہے نا، اللہ سارے نبی کیا چاہتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. ہر ایک مومن کی خواہش اللہ راضی ہو جائے، ہر بندے کی خواہش اللہ راضی ہو جائے، ہر نبی کی خواہش اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کی خواہش نبی راضی ہو جائے. لیکن کردگار پروردگار یہ بھی تو بتا تیری رضا چھپی کہاں ہے؟ بھائی سارے نبیوں کی خواہش تو یہ ہے پروردگار تو راضی ہو جائے، تیری خواہش یہ ہے کہ رسول راضی ہو جائے. لیکن یہ بھی تو بتا کہ تو راضی کب ہوا یا کیسے ہوتا ہے؟ یہ بھی تو بتا کہ تیری رضا کہاں چھپی ہوئی ہے. 18 ذی الحج 10 ہجری صبح صادق رسول صادق کائنات کا بلند انسان کجاووں کے منبر پر بلند ہوا، اور بلند ہونے کے بعد اس نے دستے بلند پر ایک بلند ذات کو اس انداز میں بلند کیا کہ دیکھنے والے حیرت کی تصویر بن کے رہ گئے، اور زبان پہ یہ جملے بلند کیے کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. بس یہ بات پوری ہو جائے.
جیسے ہی رسالت نے ولایت کے اعلان کی تکمیل کی، ویسے ہی جبریل نے مژدہ سنایا. سورہ مائدہ 5واں سورہ 6 پارہ 3 آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت، میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا. جیسے ہی ولایت کا اعلان ہوا، اللہ نے اپنے رضا کا اظہار کر دیا. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ علی ولی اللہ کو تم راضی کر لو، میں تم سے راضی ہو. صلوات پڑھے محمد علی محمد پر. بس تھوڑا سا درمیان میں توقف کریں گے. ابھی پریزیڈنٹ صاحب آپ کے سامنے آ رہے ہیں. چونکہ اہل بیت کے معاملے میں جو بھی درہم مطلب قدم ہے سخن ہے، جس وے سے بھی آگے بڑھتا ہے تو اہل بیت اسے نوازتے ضرور ہیں. یعنی دنیا میں بھی نوازتے ہیں، آخرت میں بھی نوازتے ہیں. لہذا اب وہ جو بظاہر ایک چھوٹا سا تحفہ ہوتا ہے، تحفہ مطلب اس کی اپنی قیمت نہیں ہوتی، شے کی قیمت نہیں ہے، نسبت کی قیمت ہے. پتھر کی قیمت نہیں ہے، لیکن اگر منسوب ہو جائے تو مقدس ہے نا. پتھر کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے گھر بنا دیا جائے پتھر سے، مولا کا گھر بنا دیا جائے پتھر سے، کہ اب یہ پتھر نہیں ہے، یہ مقدس ہے. لہذا تحفے کی قیمت نہیں ہے، لیکن اگر ان کے صدقے میں مل رہا ہے تو اس سے عظیم کچھ نہیں ہے. ابھی آپ کے سامنے صدر صاحب تشریف لا رہے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ وہ آقا نامدار شہنشاہ کربلا کے صدقے میں اور ان کے تذکرے کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی جس لحاظ سے بڑھ رہے ہیں، ذات واجب ان کے حوصلے میں اور اضافہ کرے اور ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو مومنین یہاں تشریف لائے ہیں ان کی دلی حاجتوں کو ذات واجب پورا فرمائے. کوئی بھی تہی ہاتھ خالی ہاتھ اس بار گائے مولا سے نہ جائے. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولانا صاحبہ کاظمی صاحب، دیگر علماء اکرام، ہمارا دور دورથી આવેલા અજાદાર ભાઈ બહેનો, સલામ અલૈકુમ. સવારે જે અહીંયા પ્રોગ્રામ નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો એમાં અમુક પ્રોગ્રામ રહી ગયો હતો સમયના કારણે. આપ લોકોએ સવારે જે ઉદ્ઘાટનનો એક મોકો આપણને બધાને મળ્યો એ મૌલાનો એક કરમ હતો, અને એમાં આપ લોકોએ જે સહકાર આપ્યો એ બદલ હું આપ તમામનો શુક્રિયા અદા કરું છું. અલ જઝાઉલ એહસાન ઇલ્લલ એહસાન, એહસાનનો બદલો હંમેશા એહસાન છે. આ ઇમામે હુસૈનના રોજાના તામીરી કામમાં જે મારા બુઝુર્ગો જે ભાઈઓએ ખુશૂસી અમને મદદ કરી હતી એ લોકોને અહીંયા સન્માનિત કરવા અમે જઈ રહ્યા છે સિયાસની મોહમ્મદ જમાત વતીથી. તો હું અહીંયા એ ભાઈઓના નામ બોલું છું, અહીંયા સ્ટેજ ઉપર આવશે, અને એના સામે જે ભાઈ સન્માન કરશે એનું બી નામ બોલું છું, એ પણ અહીંયા આવશે. જનાબ ફસીલ કાઝમી સાહેબ, એમનું સન્માન કરશે અમારા જમાતના સેક્રેટરી જનાબ અલી હુસૈન સલેમા. ایک صلوات پڑھتے رہے. بر محمد و آل محمد صلوات. جناب سید محمد سعید بخاری صاحب، એમનું સન્માન કરશે જમાતના ડેપ્યુટી સેક્રેટરી જનાબ હસનભાઈ ઉમતિયા. آپ حضرات تشریف رکھیں. جناب سجاد بھائی بھیمانی
અત્રે હાજર નથી, પણ એમના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ મોહસિનભાઈ ડોસાણી. મોહસિનભાઈ ડોસાણી اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب شابان بھائی مومن એમનું સન્માન કરશે જનાબ અહમદભાઈ શાહુ, હુસેન રેગી કમિટીના એ સભ્ય છે. શાબાનભાઈનું સન્માન કરશે અમારા જમાતના સેક્રેટરી જનાબ અલીભાઈ સલેમા. જનાબ મુશ્તાક અલી વકાલિયા એમનું સન્માન કરશે અમારા હુસેન રેગી કમિટીના ચેરમેન જનાબ જુલ્ફિકાર અલી જી માગમજીયા. જનાબ મમ્મુભાઈ ફરિશ્તા એમનું સન્માન કરશે જનાબ અહમદભાઈ શાહુ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. જનાબ શબ્બીરભાઈ અસારિયા એમનું સન્માન કરશે જમાતના સભ્ય મિનાજ અલી એચ હોલા. મમ્મુભાઈ ફરિશ્તા અને શબ્બીરભાઈ આચાર્ય તરફથી આપ લોકોએ સવારે જાહેરાત કરી. જે જરી મુબારક છે એ એમના તરફથી મૂકવામાં આવી છે. બર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલવાત. જનાબ રિયાઝભાઈ ધનાણી જનાબ અસગરભાઈ જી ઉમતિયા એમના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ મોહમ્મદ હુસૈન કોરી એમનું બહુમાન કરશે ઇનાયત અલી લહેરી. जनाब नासिर अली डोसानी जनाब अब्बास भाई बदामी एमना दीकरा अहींया हाजर हशे कदाच. जनाब शब्बीर भाई जसाणी जनाब अब्दुल्ला एम सैयद एमनु बहुमान करशे हैदर भाई नाथवाला. मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु जनाब मुश्ताक भाई मिस्त्री एमनु सम्मान करशे हुसैन भाई गनी. मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद.
હવે હું એક એવા વ્યક્તિને અહીંયા સન્માનિત કરવા જઈ રહ્યો છું જે આપણા મુસ્લિમ નથી, એક બ્રાહ્મણ છે. ખરા અર્થમાં એ મૌલાના ફિદાઈ છે, ચાહક છે. એમના દિલમાં જે અત્યારે રોજો તમે નિહાળી રહ્યા છો એની સુંદરતા એ એમણે બનાવી છે. અમે એમને જે કિંમત ઉપર એમને કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો હતો એનાથી પણ વિશેષ એમણે એમની પોતાની પૂંજી એના અંદર રેડી છે, પોતાની મરજીથી. એટલે કદાચ મારી દૃષ્ટિએ એમનો એહસાન આપણે ભૂલવા ના જોઈએ. મોમિનીન તો મૌલા પાસે લેવાના છે, પણ આ એક ગેર મુસ્લિમ એક મૌલાના ચાહક બની આપણી સામે આ રોજાને આટલો સરસ શણગારે એટલે આપણે હંમેશા એમને દુઆમાં યાદ કરશું. આજે હું આપ લોકોને મૌલા વતી હું મૌલાને અરજ કરીશ કે મૌલા એમને એમની ઉમ્ર તવીલ કરે અને એમની રોજીમાં બરકત અદા કરે. જનાબ ગોપાલભાઈ દવે એમનું સન્માન કરશે મોહમ્મદ અલી એચ શરેસિયા. એમનું સન્માન કરશે ઇબ્રાહીમભાઈ ચૌધરી. યા અલી યા અલી. اللهم صل على محمد وآل محمد. इंसान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन. આ એમણે દાખલો અહીંયા પૂરો પાડ્યો છે કે મૌલાના ચાહકો ફક્ત શિયાને હૈદરે કરવા નહીં, એ સિવાય બીજા ઘણા બધા છે. એમોને એક આ આપણો સાબિતી છે ગોપાલભાઈ દવે. હું આપ લોકોને ગુજારિશ કરું છું કે રોજાનું કામ જે અત્યારે થઈ રહ્યું છે એમાં 5% કામ બાકી છે અને આશરે 40 લાખની આસપાસનો કરજો આપવાનો બાકી છે. જે પણ મૌલાએ જેને નવાજ્યા છે એ લોકો આગળ આવે અને